بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 167 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 76 اور 77 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں عن ذکرہم معرضون فرما کر کفار کو ڈھیل دینے کا ذکر کیا گیا ہے. اب ان آیات میں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ فرما کر ان کی پکڑ فرمانے کا اشارہ دیا جا رہا ہے. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی سرکشی، ہٹ درمی، ضد بازی کا ذکر کیا گیا. اب ان آیات میں کفار پر عذاب شدید کا ذکر کیا جا رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو قحط کے عذاب میں گرفتار بھی کیا. فَمَا اسْتَكَانُوا تَوَاضَعُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. مگر ان لوگوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور تواضع اختیار نہیں کی. یرغبون الی اللہ فی الدعاء. اور نہ ہی یہ رب تعالیٰ کی طرف دعا میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی رغبت دکھائی، نہ انہوں نے تضرع کیا، نہ تواضع کیا. حتی اذا فتحنا علیہم بابا. یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر بدر کے دن قتل کے ذریعے شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا، یعنی یوم بدر ہم نے ان کے اوپر پھر عذاب نازل فرما دیا. اذا ہم فیہ مبلسون. تو اچانک اس دن میں ہر خیر سے نا امید ہو گئے. آئسون من کل خیر. یعنی ہر خیر سے پھر یہ لوگ نا امید ہو گئے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. یہاں سے رب تعالیٰ کفار کی پکڑ دکڑ کا ذکر فرما رہے ہیں. یعنی پہلی آیات میں بیان کیا گیا کہ ہم نے کفار کو ڈھیل دی ہوئی ہے، جس وجہ سے وہ اکڑے ہوئے پھرتے ہیں اور غرور و تکبر میں ہیں. یہاں فرما رہے ہیں کہ البتہ بے شک اگر پکڑ لیتے یا پکڑ لیں کبھی ہم
ان کو کسی بڑی سزا اور قہر سے، تو بھی یہ کفار اپنی بد خصلتی کو بدل کر نیک خصلتی میں نہیں آتے، نہ کبھی عاجزی انکساری کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو عادی مجرم ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور ہم نے پکڑ ہی لیا تھا ان کو بھوک کے عذاب میں، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی اپنے رب کے سامنے تواضع نہیں کیا، کوئی تضرع نہیں کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے انہوں نے کوئی رغبت نہیں دکھائی، کیونکہ یہ مطلب پرست ہیں۔ ان پر بھوک پڑے تو عیار وفادار ہیں، اور پیٹ بھر جائے مطلب مل جائے تو پھر یہ پکے ٹھکے دغاباز ہیں۔ یہ کسی فرعون سے کم نہیں ہیں، کیونکہ عذاب عبرت سزائے تنبیہی سے نہ وہ بندے بنتے تھے اور یہ بھی بندے نہیں بنتے، تو گویا ان کا اور فرعون کا حساب کتاب ایک ہی ہے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب بوقت موت ہم ان پر دائمی ابدی عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا، ملائکہ موت کی شکلیں دکھا کر انہیں عذاب قبر جب چکھائیں گے، میدان محشر میں بلا کر نامہ اعمال پکڑا کر اور ان کے اپنے ہاتھ پیر کی گواہی ہی ان کے خلاف دلوا کر، ناکامی حساب بتا کر، بعد حساب پل صراط پر پہنچا کر بھڑکتی جہنم میں گرا کر، اذا ہم فیہ مبلسون، تب سب طرف دیکھ کر اپنے آپ کو یہ بے یار و مددگار پائیں گے، اور اس عذاب شدید میں حیران، غمناک، مایوس ہو کر، ناکامی سے ہمت ہار کر، جب کچھ بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا کریں، کبھی خود کو نوچیں گے، کبھی اپنے مترفین سرداروں کو کوسیں گے، حیرت سے دنگ، دہشت سے بے رنگ ہو کر چیخیں گے، چلائیں گے، مگر آہوزاری مال و دولت کچھ نہ کام آئے گا، جو کمایا تھا یہاں وہ رائے گاں سب جائے گا، اور آج دنیا میں ہائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ گویا بڑے پریشان ہوں گے اس وقت۔ اور بعض مفسرین نے جیسے حضرت صاحب جلالین نے عذاب شدید سے مراد یوم بدر لیا ہے، یعنی جب ہم نے بدر کے دن ان کے اوپر عذاب شدید کھول دیا، ہم نے فرشتوں کی مدد مسلمانوں کے لیے بھیج دی، تو یہ اچانک مدد کو دیکھ کر اور فرشتوں کو آتا دیکھ کر ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو گئے کہ آج کسی قسم کی کوئی بچت نہیں ہونے والی، آج کسی قسم سے کوئی چھٹکارا نہیں ملنے والا، آج تو پکڑ میں آ چکے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ فَمَسْتَقَانُوا کے استقانو کے اشتقاق میں اور معنی میں دو قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ کون سے مشتق ہے، باب استفعال کا منفی ماضی مطلق معروف جمع مذکر غائب ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ کفار اپنی اس موجودہ کفریہ کیفیت سے دوسری ایمانی کیفیت کی طرف نہیں پھریں گے۔ استقام مثل استحصال ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک حال سے دوسرے حال میں بدل گیا، اور یہی قول درست ہے۔ اور بعض نے کہا یہ سکن سے بنا ہے، فعل ماضی منفی مطلق معروف جمع مذکر غائب ہے، دراصل مستقنو تھا، درمیان میں شباع فتحہ کا الف لگایا گیا کلام میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے۔ ترجمہ ہے کہ کفار سختی سے کفر پر ساکن و قائم ہیں، مگر یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ باب افتعال میں الف شباع لانا ممنوع ہوتا ہے۔ اذا فتحنا کے زمانے میں چار قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے جب کھولا ہم نے بعد موت اور قبر حشر قیامت میں، اور یہی قول زیادہ درست ہے۔ اور بعض نے کہا جب ہم نے فتح مکہ کے دن کھولا، اور بعض نے کہا اس کا معنی جب ہم نے بدر کی جنگ میں کھولا عذاب کو، اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی جب کھولا ہم نے زمانہ قحط میں۔
مگر یہ آخری تینوں اقوال درست نہیں ہیں، کیونکہ ان کا آخر مبلسون ہے، نہ کہ نجات یا خاتمہ و عذاب۔ اذا ہم فیہ کی ہی ضمیر میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا مرجع عذاب جہنم ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کا مرجع فتح باب ہے، اور بعض نے کہا مرجع بابن ہے، اور تینوں قول درست ہیں کیونکہ مقام ایک ہی ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس کے اوپر سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے فمستقاموا فعل ماضی فرمایا گیا، وما یتضرعون فعل مضارع ارشاد ہوا، حالانکہ ایک ہی آیت، ایک ہی حالت، ایک ہی واقعہ، اور اخذنا ایک ہی قسم کا عذاب ہے اور ایک ہی گروہ کفار ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ فعل و صیغہ بھی ایک جیسا ہوتا، یا دونوں ماضی ذکر کر دیتے یا دونوں مضارع ذکر کر دیتے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ ماضی ذکر کر دیا، ایک جگہ مضارع ذکر کر دیا؟ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ مستقاموا میں کفار کی کیفیت کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور کیفیت ایک بار ہی ہوتی ہے، واقعاتن بھی ایک بار ہوئی، تو چونکہ فعل ماضی میں استمرار و ہمیشگی نہیں ہوتی، لہذا ایک بار والی کیفیت بیان کرنے کے لیے فعل ماضی ارشاد کر دیا، یعنی انہوں نے اپنی کیفیت نہ بدلی۔ اور وما یتضرعون میں کفار کی عادت کا ذکر فرمایا گیا، اور عادت بار بار ہوتی ہے، چونکہ فعل مضارع میں زمانہ حال و استقبال ہوتا ہے، جس سے فعل مضارع میں ہمیشگی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے بار بار کی عادت ظاہر کرنے کے لیے فعل مضارع ارشاد فرما دیا۔ اور وما یتضرعون کا معنی ہے کہ عاجزی انکساری کرنا ان کی عادت ہی نہیں۔ اب دونوں فعلوں کا معنی ہوا انہوں نے اپنی کیفیت سرکشی نہ بدلی اور نہ بدلیں گے، اس لیے دونوں فعل درست اور با مقصد ہیں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا بابن ذا عذاب شدید، تفاسیر میں ہے کہ عذاب شدید کے باب سے مراد جہنم ہے، اور وہ تو آئندہ قیامت کے بعد ہوگا، تو پھر فتحنا فعل ماضی کیوں ذکر کیا گیا؟ ماضی تو گزشتہ کے لیے ہوتا ہے۔ جواب ذکر کر کے ماضی صرف گزشتہ واقعے کے لیے ہی نہیں آتا، بلکہ عربی محاورے میں آئندہ واقعے کی یقینیت ثابت کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اہل عرب جب کسی آئندہ واقعے کا سامعین کو یقین دلانا چاہتے ہیں تو بجائے بار بار قسمیں کھانے کے مستقبل کی جگہ ماضی کا صیغہ بولتے ہیں، اور اس کلام کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام جو آئندہ ہونے والا ہے وہ اتنا یقینی ہے کہ گویا ہو ہی گیا ہے۔ یہاں فتحنا میں عربی محاورے کا لحاظ رکھا گیا ہے اہل عرب کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں دروازہ عذاب کا کھلنا اتنا یقینی ہے کہ گویا کھل ہی گیا ہے اور ہم نے دروازہ عذاب کھول ہی دیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ سے چند مسائل بھی مستنبط ہوتے ہیں، آئیے ان کی طرف غور و فکر کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ بدقسمت وہ شخص ہے جو مصیبتوں میں بھی بندہ نہ بنے اور اطاعت و عبادت میں بھی نہ جھکے، اکڑ غرور میں رہے، نیکیوں سے دور، اہل حق سے نفور ہی رہے۔ یہ مسئلہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب سے مستنبط ہوا ہے، اور بتایا کہ یہ بد نصیبی کفار فساق کا حصہ و نشان ہے۔ رب تعالی ہر مسلمان کو اس سے بچائے اور ادب و ایمان کی سعادت بخشے۔ دوسرا مسئلہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ رحمت الہی سے مایوسی گناہ عظیم ہے۔ مایوسی سے 5 خرابیاں لازم آتی ہیں: حیرت، حسرت، حسد، شکستہ دلی و بددلی، خود کشی کی حرام موت۔ بندہ مایوسی سے غضب ناکی کا فساد بھی کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے دینی و دنیاوی امور میں مایوسی شرعاً حرام ہے، اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے دینی و دنیاوی امور میں امید رکھتے ہوئے ہمت جاری رکھنی چاہیے۔
آخر کار کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ مایوس ہونا بھی کفار کی نشانی ہے، اور یہ مسئلہ ہمیں اذا ہم فیہ مبلسون کے فرمان سے مستنبط ہوا ہے۔